منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31، سورہ یونس کا چوتھا رکوع اور 11ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے، آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر، پھل پھول پودے فصلیں، ان کے ذریعے اناج پھل سبزیاں اگتی ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ساری چیزیں، یہ حواس تمہیں کس نے دیے ہیں؟ کس نے یہ عجائب تمہیں عنایت کیے ہیں؟ انہیں مدتوں کون محفوظ رکھتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے۔ انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے، پرندے کو انڈے سے اور انڈے کو پرندے سے، مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے، عالم کو جاہل سے اور جاہل کو عالم سے۔ انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے۔ نطفہ مردہ ہے، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے جو زندہ ہے۔ پرندہ زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے۔ بظاہر انڈا مردہ ہے، اس سے پرندہ پیدا ہوتا ہے جو زندہ ہے۔ مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ مومن کے گھر پر بسا اوقات اولاد کافر پیدا ہوتی ہے، اور کافر والدین کے گھر پر بسا اوقات مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو اللہ تعالی نے پیدائشی طور پر ولایت عطا فرمائی، اور آپ شرک سے اور عیسائیت سے ہمیشہ دور رہے۔ 3-4 سال کی عمر میں آپ نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے عبادتیں، ریاضتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کے صدقے میں آپ کے پورے گھرانے کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا ایک بیٹا، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن دل سے منافق تھا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اب کہیں گے کہ اللہ، اور اس کی قدرت کاملہ کا وہ اعتراف کریں گے، اور اس کے سوا کچھ چارہ نہ ہوگا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے محبوب آپ فرمائیے تو کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور کیوں بتوں کو پوجتے ہو اور ان بتوں کو خدا، الہ و معبود کہتے ہو، باوجود اس کے کہ وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، جس کی ایسی قدرت کاملہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی؟ یعنی جب ایسے واضح دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے،
تو اس کے ماں سوا سب باطل اور گمراہی ہے۔ جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور تم نے اس کا اعتراف کر لیا، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کے حضور جھکتے نہیں؟ كَذَلِكَ، یوں ہی، حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، فاسقوں پر، انہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فاسق سے مراد وہ کافر ہیں جو کفر میں پختہ ہو گئے، اور رب کی بات سے مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور جہنم کو شیطان سے اور شیطان کے پجاریوں سے بھر دوں گا، تو یہاں یہ مراد ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ پہلے بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے؟ یعنی اے مشرکوں جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، کیا ان جھوٹے خداؤں میں کوئی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرے پھر مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ اول بناتا ہے، ثم یعید، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا۔ پہلی مرتبہ بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، اور موت کے بعد کل بروز قیامت پھر دوبارہ اللہ ہی بنائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد بھی سیدھے راستے سے دور کیوں جاتے ہو؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تمہارے شریکوں میں یعنی جھوٹے خداؤں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے، یعنی وہ حجتیں قائم کرے، دلائل قائم کرے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کرے، مکلفین کو عقل اور نظر عطا فرمائے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں۔ قل اللہ یہدی للحق، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے حکم پر چلنا چاہیے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، یعنی جیسے تمہارے جھوٹے خدا بت ہیں، کسی جگہ جا نہیں سکتے جب تک کہ کوئی اٹھا لے جانے والا انہیں اٹھا کر نہ لے جائے، اور نہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور نہ حق کی راہ کو پہچانتے ہیں، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، عقل اور ادراک دے۔ تو جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے؟ ایسوں کو خدا بنانا، معبود بنانا، ان کا مطیع بننا کتنا باطل اور بیہودہ ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو، اور ان جھوٹے خداؤں کو تم خدا سمجھتے ہو، ان بے جان پتھروں کو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان مشرکین میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر۔
یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، انہوں نے کچھ تو سمجھا ہوگا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا، یعنی گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے اللہ کے اتارے بغیر۔ کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہی نہیں جس کی نسبت شک ہو سکے۔ اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے، کوئی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا، یقیناً وہ اللہ کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی جو کتابیں پہلے آ چکی، توریت، انجیل، زبور، اس کی یہ تصدیق ہے۔ وہ تفصیل الکتابی، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ یعنی یہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم بھی عرب ہو، فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کوئی کلام لکھتا ہے تو اس کے کلام جیسا کلام بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ تمہارے گمان میں انسانی کلام ہے تو ساری مخلوق کو جمع کر لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور یہ جہالت کی انتہا ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے۔ قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جس کا اہل علم اور اہل عقل احاطہ نہیں کر سکتے، اس کتاب کی عظمت اور جلالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ہے، یعنی اس عذاب کو نہیں دیکھا جس کی قرآن پاک میں وعیدیں ہیں۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان سے پچھلے لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ عناد، بغض اور حسد اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسولوں کے معجزات اور ان کی نشانیاں دیکھ کر انہوں نے تدبر سے کام نہیں لیا بلکہ جھٹلا دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین،
تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے جتنے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی اہل مکہ میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو دشمنی کی وجہ سے، اناد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور کفر پر اصرار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ سورہ یونس کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ یہاں بے شمار نصیحتیں اور نور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچائے۔ ہم اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کو دیکھ کر چلنا ہے، بس ایک ہی فکر اللہ کرے آ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے محبوب راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک صالح اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔